अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप देख रहे हैं, और मुझे मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है, तो मैं ज़रूरी समझती हूँ कुछ लोगों को क्रेडिट देना इस सारी काम में। सबसे पहले तो मेहंदी साहब, जिसको सब जानते हैं, और सब वो एक किसी भी बेटी के लिए एक आइडियल बाप बन चुका है कि सब चाहते हैं हमारे बाप ऐसे हों, कि जो हमसे इतना प्यार करें, जो किसी चीज़ की परवाह ना करें, और वो रोडों पे सड़कों पे निकल आएँ कि हमें मेरी औलाद चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और जो इतना बेटियों से प्यार करें। और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि अगर कहा जा रहा है कि जी इकरारुल हसन इतनी देर से क्यों आए, इसको पहले आना चाहिए था, इकरार ने इतनी देर क्यों कर दी, तो इकरारुल हसन का देर से आने की रीज़न ये थी कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद आए हैं। फिर कहते हैं जी वो इकरारुल हसन ने वो रिपोर्टिंग की थी, वो जिस पे आयशा के सर पे हाथ रखा था और कहा था कि अल्लाह का शुक्र इस मुल्क में मेरी बेटी नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, लानत है तुम पे, तुम्हारी सोच पे, कि एक बंदा अपनी गलती को, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, वो फ़िरऔन नहीं था आपकी तरह, वो इंसान था, तो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उनसे गलती हुई, पर वो इंसानियत थी ना दिल में, तो इस वजह से उन्होंने पहचाना नहीं। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं पहले इन्वेस्टिगेशन करूं, क्योंकि वो उन्होंने अपने एक इंसानियत के नाते काम किया था। उन्होंने अगर अपने चैनल के लिए किया होता तो डेफिनेटली उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन करते, बाद में कोई रिपोर्टिंग करते। उन्होंने इंसानियत के लिए किया था, इस वजह से उन्होंने सीधा हाथ रख दिया था सर पे। और जब उनको पता चला कि जी ये लड़की ही गलत है यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी इस गलती पे शर्मिंदा होकर सबसे आके माफ़ी मांगी थी, और माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर एक बंदे से गलती हो जाती है और उसको एक्सेप्ट भी करता है, तो हम कोई नहीं होते, क्योंकि आज तक उसकी माफ़ी के बाद भी उस पर उंगलियाँ ये उसकी पुरानी बातों पे उठाएं। आप बड़ी फेयर रिपोर्टिंग करते हैं और कहते हैं जी इकरार साहब ने जी वो नहीं मिला, इंटरव्यू नहीं मिला, इस वजह से ऐसे किया है। तो क्या समझते हैं, कौन सी आपने मिस यूनिवर्स बैठाई हुई है जिसका इंटरव्यू करके इतने व्यूज़ मिल जाएंगे, जिसका इंटरव्यू इतना ज़रूरी है कि इतने इतने बड़े लोग तरले मिलते करें, इंटरव्यू ना मिले तो फिर वो व्लॉग बना देते हैं। आप कौन सी सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं इन लोगों को कि जी इंटरव्यू नहीं मिला इस वजह से इकरार ने ऐसे किया है। तो आपको शर्म आनी चाहिए सब कुछ कहने से पहले, कि वो आज इकरारुल हसन ही है जिसके व्लॉग के बाद कुछ लोग हिल के रह गए हैं। वो लोग हिल के रह गए जिनके हिलने से ना थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। तो अगर उनकी आवाज़, मतलब इतना वो गलत बंदा होता तो उसकी आवाज़ इतनी ऊपर तक ना जाया करती, अल्लाह उनको इतनी इज्जत ना देता। अल्लाह इज़्ज़त उन्हीं को देता जो इज़्ज़त के काबिल होते हैं, और आपको ज़लालत इसलिए अल्लाह ने दी क्योंकि आप ज़लालत के काबिल हो, इसलिए आपको इतनी गालियाँ, इतनी लानतान हो रही है। और आप बातें करती हो उस पर जो एक सीनियर बंदे, जिसको आप अपने व्लॉग में आके भाई भाई बोलते हो और कमेंट्स में जाके उल्लू का पट्टा बोलते हो, ये तो आपकी दोगलापन है। ये तो आपकी अपनी आप तरबियत शो करते हो कि आप किसी का सगे नहीं हो। तो मुझे तो लगता है जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया आप तो उसके भी सगे नहीं होगे। जितनी सेल्फिश औरत ये मुझे लगती है, मुझे नहीं लगता कि इसके दिल में किसी के लिए भी कोई दर्द दिल होगा इसके दिल में। ये तो पैसे की मूरत है। ठीक है, और फिर ये बातें करती है। इकरार साहब पे बात की इन्होंने, इकरारुल हसन पे बात की। इकरारुल हसन ने जो किया पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किया, वो हक सच पे था। अगर उनको व्यूज़ चाहिए होते ना, तो उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है, उनके पास व्यूवरशिप की कमी नहीं है। वो एक वीडियो डालते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। ठीक है, उनके पास काम की कमी नहीं है। वो अगर उन्होंने वीडियो डाली है, अगर उन्होंने इस पर व्यूज़ ही लेने होते ना, आप जैसे काम करने होते घटिया, ठीक है, तो वो अगले वीडियो पे ये ना कहते कि जी मैं अपनी जो है ना रिपोर्टिंग, ठीक है, अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन अदालत में दूंगा प्रूफ। ठीक है, मैं अब व्लॉग में नहीं दूंगा। और व्लॉग पे उन्होंने आपको भी पॉइंट किया है, अगर आपको समझ आई हो कि गलत बातें करते आके अपनी तरबियत दिखाते हैं, तो उन्होंने अपना आप दिखाया कि उन्होंने तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ा। ठीक है, आपने उनके बारे में क्या कुछ बोला, पर उन्होंने तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ा, और उन्होंने आके ये बात की है कि जी मैं जो सा प्रूफ अब उधर दूंगा, और दवा की ज़हरा की जान को ख़तरा है। पर आपको किसी की जान से क्या लगे, आपको सिर्फ पैसे से है ना, पैसे ही आपकी जान है इस वजह से। तो आप आके अपने शो में लेकर आके सरे आम जो एक धमकियां दे रहे हो कि खुदकुशी कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी, तो ये आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। ये इकरारुल हसन के कहने से पहले कि कोई भी एक बंदा जो देखता है ना वीडियो, समझ जाता है कि ये धमकियां दी जा रही हैं, ये खुदकुशी का ड्रामा रचाया जाएगा, जो कि जैसे कि अक्सर होता है। ये तो चलो गैंग था, ये घटिया लोग थे, पर ससुरालों में जो इज्जतों से बेटियों को ब्याह के लेके जाते हैं, 250-300 लोगों की बराती लेकर आते हैं, वो मार के खुदकुशियों का रंग दे लेते हैं। ठीक है,
تو یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ بہو کو سسرال میں مار دیا جائے اور بعد میں جو خودکشی کا رنگ دے دیا جائے، تو اس کو خودکشی کی دھمکیاں دے کے ماں باپ ذمہ دار ہوں گے، ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی بیٹی اتنی بے حس نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی بری ہو، کہ اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہوں اور وہ ایک آنکھ بھر کے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھے، اپنے بچپن کی محبتیں وہ اتنی جلدی نہیں بھول سکتی۔ میرے بہت زیادہ میری فیملی میں اس چیز پہ جب بات ہوتی تھی، بحث ہو جاتی تھی، تو مجھے غصہ آتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھاگ کے گئی، یہ لو میرج ہے، لوگ غلط کہہ رہے ہیں، لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں جہاں تک دیکھتی تھی، جس نظر سے میں دیکھتی تھی، اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے سخرو کیا کہ میں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھی، کہ وہ لڑکی پہ پریشر اتنا زیادہ تھا، کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سوچتی تھی کہ وہ لڑکی ہے، وہ میں اپنی جگہ رکھ کے سوچوں میرے ساتھ کوئی کرے گا میں بول دوں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، نہیں۔ میں نے اس کے لیول پہ جا کے سوچا کہ اتنی چھوٹی بچی پہ جب اتنا پریشر ہوگا، وہ اس کے انڈر ہوگی، ان لوگوں کے اتنا پریشر ہوگا، ہمیں کیا پتا وہ آن سکرین آ کے یہ پیچھے تو ہمیشہ ان کے پاس ہی ہے نا، پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، تو ہمیں یہ کہنا یہ کسی کے بارے میں رائے دینا کہ جی لڑکی غلط ہے، لڑکی ایسی ہے، لڑکی ویسی ہے، یہ غلط ہوگا۔ تو مجھے وہ لڑکی کے چہرے پہ خوشی، وہ سب کچھ اس کی باڈی لینگویج اس کی بیان کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، تو مجھے کبھی بھی اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں آیا کہ جی وہ لڑکی سارے بیان اپنی مرضی سے دے رہی ہے۔ اب کہنا کبھی ون ٹائم بھی مجھے یقین آیا تو مجھے ون ٹائم بھی نہیں آیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کو آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس بچی پہ پریشر اتنا تھا، اس کو الاؤ نہیں تھا، اس کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، نہیں تو کوئی بیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ ماں باپ پاس ہوں اور ماں باپ کے وہ گلے نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بچی پہ اتنا ظلم کیا، اور وہ ظالموں میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بے لوس کام کیا ہے، فیض رحمہ صاحب جنہوں نے اس پہ کام کیا اور کسی پیسے کے لالچ سے کام نہیں کیا، انہوں نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا، فری آف کاسٹ کام کیا ایک انسانیت کے ناطے۔ ان کو لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ اردو نہیں بول سکتے، آپ انگلش نہیں بول سکتے، تو انسان تو ہے نا، وہ آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ کتوں کی طرح بولتے ہو، یہ بولنا آتا ہے آپ کو، آپ ان کو باتیں کرتے ہو جو ایک انسان ہے، جس کے اندر انسانیت ہے اور ٹرو جنٹل مین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان آپ کے کردار کی گواہی نہیں دیتی، مطلب یہ کہ آپ کو بولنا آئے گا تو ایک آپ ویل ایجوکیٹڈ ہو، آپ اچھے انسان ہو، آپ ویل ایجوکیٹڈ خود کو کہتے ہو، بولتے آپ جانوروں سے برا ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کیسے کہہ لو کہ جو آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ صحیح بول رہے ہو؟ اس بندے کے اندر انسانیت ہے، اس نے اس باپ کا دکھ سمجھا، اس نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا، فری آف کاسٹ اس کام پہ لگا وہ، تو اس کا میں کہتی ہوں اس بندے کو کریڈٹ ہے، بشریٰ شکیل، جس نے بے خوف رپورٹنگ کی ہے، عدالت میں کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے کہ جی ظہیر کی ماں وہ دعا زارہ کی ماں نہیں ہے، تم اکیلی ماں ہو، دعا زارہ کو اس نے کہا دعا زارہ تم گندے لوگوں میں گینگ میں پھنس گئی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ میں کہتی ہوں کہ قدر بہادر عورت ہے کہ اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کے وہ اتنے، ان کو پتہ ہے کہ آگے گینگ ہے اور خطرناک لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنی دھمکیاں ان کو آئیں، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، وہ پھر بھی ڈٹی رہی۔ تو ایسے لوگ جو اس کیس پہ اینڈ تک ڈٹے رہے ہیں نا، تو اگر یہ کیس آج منزل تک پہنچ رہا ہے نا اپنی، تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان لوگوں کو ایک سلام تو پیش کر سکتے ہیں نا، کہ ان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے جنہوں نے بے لاس کام کیا اس میں، اور بہت سے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بے لاس کام کیا اور جن کو کہا جاتا تھا جی ان لوگوں کو خرید لیا گیا ہے، خرید کے کام مطلب پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسٹرانگ عظمیٰ انہوں نے کتنی بہادری کا، انہوں نے اسٹرانگ ہونے کا پروف دیا، اور جو وہ گھٹیا ترین ایک یوٹیوبر جو ان سے ہمارا نہیں سوری ان گندے یوٹیوبرز کا، اس بندے نے کہا جی وہ بیمار تو وہ خود لگتا ہے، ذہنی مفلوج لوگ ہیں یہ، ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کو، کوئی جو پاگل خانے میں لوگوں کو جمع کروا دو، یہ نارمل لوگ نہیں لگتے مجھے۔ اسٹرانگ عثمان نے اتنا اچھا کام کیا، ان کے ساتھ جو سوشل کلک سے گئی ہیں سائمہ، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ اتنی بہادر ایک عورتیں، ان کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، اتنے گندے لوگوں کے اندر وہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا کہ وہ بائی چانس وہ لوگ گھر میں نہیں تھے، مطلب وہ میل وہ گھٹیا لوگ گھر میں نہیں تھے، صرف لڑکیاں تھیں، وہ اس کی جٹھانی تھی وہ تھی، اور سو کولڈ جٹھانی، میں
اصل میں ان کو نہیں مانتی کہ وہ جی کوئی نکاح ہوا ہے، کیونکہ نکاح کا کوئی بھی پروف نہیں ہے، نکاح کے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے، صرف ایک قبول ہے کہنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر ایسے نکاح ہوتے تو نا تو ایکٹروں کی تو ہزاروں شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ہزاروں رولز ڈراموں میں کرتے ہیں اور قبول ہے کہتے ہیں، تو اس طرح جو ہے شادیاں نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ صرف ایک شادی شو کروانی تھی، اور میں سن رہی تھی کہ ایک ولاگ ہی میں دیکھ رہی تھی، اور سراب برکت صاحب کا، انہوں نے یہ کہا کہ میرا مہندی صاحب کی فیملی سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ 33 لوگ جو نامزد ہوئے نا، وہ 33 لوگ اس لیے نامزد ہوئے کہ لڑکی کو 3 جگہ بیچ دیا گیا تھا، تو جنہوں نے خریدا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، پھر انہوں نے جن کو آگے بیچا وہ لوگ بھی شامل ہو گئے، اس لیے 33 پیپلز کا یہ گینگ بن گیا۔ تو نہیں تو یہ کم لوگوں کا گینگ تھا، یہ آہستہ سے زیادہ، مطلب یہ صرف میرا پہلے دن سے موقف یہی تھا کہ اگر یہ کیس میڈیا پہ نہ آتا، باپ اتنا رولا نہ ڈالتا، تو یہ بچی کب کی کہیں سے کہیں چلی جانی تھی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، کوئی دوا ذرا بھی ہوتی تھی، کسی کی بیٹی ایسے گئی ہے کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا اگر وہ باپ نہ بولتا تو اس کے علاوہ جو جبران ناصر صاحب ہے، میں کہتی ہوں کمال کا بندہ ہے، اتنا اچھا وکیل، کوئی شوخی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دلائل پہ بات کرتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، کوئی افسانے نہیں کرتا یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، بڑی بڑکے نہیں مارتا، حق سچ کی بات کرتا ہے وہ انسان، اور دلائل پہ بات کرتا ہے، اور کیس کو جو سدھارا ہے نا، تو وہ سدھارا جو ہے نا جبران ناصر نے ہے۔ پہلے جو کیس بگڑا تھا نا، کچھ وکیل بھی کچھ ایسے آگے تھے، مطلب سیدھے سادے سے بندے تھے، پتہ نہیں تھا کیس کا، پر اگر جبران ناصر نے جب کیس پکڑا ہے نا، تب مجھے یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ کیس اب مہندی صاحب کے حق میں جائے گا، کیونکہ کوئی بھی وکیل ہوتا ہے نا، مثلا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی جا کی بیماری بتاتے تو وہ علاج کرتا ہے، وکیل بھی پہلے سچ سنتا ہے تو کیس کو پکڑتا ہے۔ تو یہ کہنا جی وکیل صاحب کہیں گے جی مجھے تو سچ پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیس ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وکیل جو ہے نا وہ سب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ ان کا وکیل جو سا تھا وہ گنجا، وہ بھی سب کچھ جانتا تھا، اس نے پوری ایک مطلب وہ میں کہتی ہوں جو اس سارے جو ورڈنگ بولی جاتی ہے نا، میں 18 سال کی ہوں، میں ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، اپنی مرضی سے میں آئی ہوں، میں کوئی قیمتی چیز نہیں لے کر آئی، یہ سب کچھ اسکرپٹ لکھی ہے نا یہ اس گنجے نے لکھی ہے، سب کچھ گنجے کے کہنے پہ ہوا ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں اس گنجے کو بھی پکڑ کے اندر صحیح رگڑا دو، تو پولیس کو اس گنجے کو بھی پکڑنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس میں مجرم ہی ہے۔ جس کو نظر آ رہا تھا بچی 15 سے، کہتا ہے مجھے بچی 18 سال کی نہیں لگی، مجھے بچی 15 سے 16 سال کی لگی۔ جب آپ کو نظر آ رہا تھا بچی چھوٹی ہے، تو آپ کو یہ ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہو۔ اگر آپ انسان ہوتے نا تو آپ اس وقت بچی کے ماں باپ کو فون کر کے بلاتے، بٹ آپ بھی انسان نہیں تھے، آپ بھی وہ پیسے پہ چلنے والے ایک پیسے کے لالچی تھے، اور پیسے کی دنیا آپ کی پیسے سے شروع ہے پیسے پہ ختم ہے، تو اب تو آپ کی دنیا چھتروں سے شروع ہوگی چھتروں پہ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں، تب تک